بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 جنوری ہے اور دن ہے منگل کا۔ شریف خاندان، مسلم لیگ نون، شہباز سرکار، پی ڈی ایم سرکار یہ عمران خان کے بغض اور نفرت میں اس حد تک پستی میں گر گئے ہیں کہ یہ انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گر گئے ہیں۔ مطلب کوئی حد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ عمران خان کی نفرت میں سب کچھ کریں، آپ نے عمران خان کی نفرت میں کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے عمران خان کی آڈیوز، ویڈیوز، فیک چیزیں بنا کے پروپیگنڈا ان کی اہلیہ کے حوالے سے کیا ہے جو آپ نے عمران خان کے خلاف نہیں کیا، کریں، بالکل کریں۔ آپ جتنا زور لگا سکتے ہیں کریں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی 10-11 ماہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آج حالت یہ ہے کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آپ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنا ایک درباری، اپنا ایک چپڑاسی، اپنا ایک نوکر، اپنا ایک ملازم، اپنا ایک فرنٹ مین جو ہے وہ بٹھا دیا ہے پنجاب میں، صرف اس لیے کہ جناب وہ وہاں پہ بیٹھ کے اور چیزیں مینیج کرے گا اور کسی طرح سے عمران خان کا راستہ روکے گا۔ آپ عمران خان کے خوف میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ پوری ریاست اس وقت عمران خان کا راستہ روکنے میں لگی ہوئی ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو اندھیرا نظر آ رہا ہے، لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی کسی چیز کی فکر نہیں ہے، صرف عمران خان کا راستہ آپ روک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان کے بغض اور نفرت میں سب کچھ کریں، لیکن یہ جو آپ نے دو کام، ایک جو آپ ہیلتھ کارڈ بند کرنے جا رہے تھے جس کے بینیفیشری براہ راست پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے غریب لوگ ہیں، وہ لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور وہ آپ کرنے جا رہے تھے، وہ چلیں اللہ نے کرم کیا آپ نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ توفیق نہ دے کہ آپ یہ کام کریں غریبوں کے ساتھ۔ اب جو ایک اور گھناؤنا کام کیا وہ یہ کیا کہ شوکت خانم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ دیکھیں، میں شوکت خانم کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اوور پاکستان میں کینسر کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا خوفناک جو ہے وہ یہ عمل کیا جا رہا ہے، کتنا گھناؤنا ایک عمل کیا جا رہا ہے شوکت خانم کے خلاف پروپیگنڈا کر کے۔ کیونکہ پاکستان میں آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دے دوں، پھر آپ کو شوکت خانم کا موقف بتاتا ہوں، اور اس میں حامد میر صاحب کیسے انہوں نے بھی، مطلب حامد میر صاحب بھی، بھئی آپ جھوٹ بول کے اتنے آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بولیں جھوٹ، آپ کی اتنی خبریں باؤنس ہو گئی ہیں، آپ بالکل جھوٹ بولیں، آپ شریف خاندان کو فائدہ پہنچائیں، آپ پی ڈی ایم کو فائدہ پہنچائیں، آپ کی زرداری صاحب سے دوستی ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ۔ اور حامد میر صاحب نے بھی کل کالم لکھ کے پوری کوشش کی ہے شوکت خانم کے ڈونرز کو بدزن کرنے کی کہ لوگ پیسے نہ دیں۔ یہ لوگوں کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا، لوگوں کو شریف خاندان کے ہتھے چڑھ کے اور ان کو خوش کرنے کے لیے، اور عمران خان کی بغض اور نفرت میں آپ جو کالم لکھ رہے ہیں کہ لوگ شوکت خانم کو جو ڈونر ہیں ان کو بدزن کرنے کے لیے، تو آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ آپ اس میں انہوں نے جو شوکت خانم کا موقف ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ شوکت خانم کے پاس فنڈ نہیں ہوں گے تو علاج نہیں کریں گے، اس سے فائدہ یا نقصان شوکت خانم کا تو نہیں ہے، اس سے تو نقصان ان لوگوں کا ہے جن کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو یہ سارے درباری مل کے کر رہے ہیں شریف خاندان کو خوش کرنے کے لیے، اور اخبارات میں خبریں لگوائی گئیں، اور کوئی اس میں بعید نہیں ہے کہ کروڑوں روپے دیا گیا ہوگا، یعنی ایک خیراتی ادارے کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اس سے نقصان ہوگا عام لوگوں کو، ان مریضوں کو جو کینسر سے مبتلا ہیں۔ آپ کروڑوں روپے لگا کے اور عمران خان کی نفرت میں آپ شوکت خانم کو متنازع بنا رہے ہیں، اور حامد میر صاحب اس کے اوپر کالم بھی لکھ رہے ہیں، اور وہ اس میں انہوں نے حامد میر صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جگہ وہ جی نواز شریف نے دی تھی، اور پتہ نہیں نواز شریف افتتاح میں آئے تھے، وہی ہر بات میں بس نواز شریف کو فائدہ دینا ہے۔ حامد میر صاحب کا یہ ہے کہ جو بھی انالیسس کریں اس میں فائدہ نواز شریف کو ہونا چاہیے، جو عمران خان کے حوالے سے اس میں عمران خان کی تضحیق ہونی چاہیے، ان کو ڈیگریڈ کریں اور ان کو بڑھا چڑھا کے شریف خاندان کو پیش کریں۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو شوکت خانم کراچی ہے وہ دسمبر 2023 میں فنکشنل ہوگا، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل ہوگا، اور یہ جو لاہور والا ہے اس سے ڈبل ہے۔ اور شوکت خانم جو ہے وہ 27 برس سے سالانہ 75% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے، اور ہر سال ملنے والی جو ڈونیشن ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کا اعتماد ہے۔ اس کے بعد جو شوکت خانم ہے وہ جو زکوٰۃ ملتی ہے وہ اسی سال خرچ کر دیتے ہیں وہ زکوٰۃ، اور اس میں سے 1 روپیہ بھی علاج کے علاوہ کہیں خرچ نہیں ہوتا، تعمیرات پہ بھی خرچ نہیں ہوتا، شوکت خانم کی بھی تعمیرات پہ خرچ نہیں ہوتا، وہ صرف علاج کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں جو اس وقت کینسر کے مریضوں کی تعداد ہے اس کے لیے اگر 20 شوکت خانم ہسپتال ہوں لاہور جیسے، تب جا کے آپ ان تمام مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ شوکت خانم ہاسپٹل ہر سال 11 سے 12,000 مریض ایڈ کرتا ہے، اور ان میں سے 35,000 مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا فالو اپ جاری ہوتا ہے، علاج ہو جاتا ہے، بعد میں ان کے سکین وغیرہ مسلسل ہوتے رہتے ہیں، چیک اپ ہوتے رہتے ہیں کہ خدا نخواستہ دوبارہ تو جو ہے وہ ان میں کینسر دوبارہ تو شروع نہیں ہوا۔ تو 35,000 فالو اپ کے اوپر ہوتے ہیں، اور ہر سال 11 سے 12,000 مریض نئے سسٹم میں شوکت خانم ایڈ کرتا ہے۔ شوکت خانم میں جو ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں جس مریض کا علاج کر رہا ہوں یہ مریض
جو ہے وہ پیسے دے کے علاج کروا رہا ہے یا اس کو زکوٰۃ پہ علاج ہو رہا ہے یا مفت ہو رہا ہے یا کم پیسوں پہ ہو رہا ہے، وہ انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، تاکہ وہ کوئی ان کا برتاؤ جو ہے یہ نہ ہو کہ پتہ ہو کہ یہ پیسے دے رہا ہے تو اس کا اچھا برتاؤ ہو، یہ زکوٰۃ پہ ہے تو اس کا اچھا برتاؤ نہ ہو. ایسا نہیں ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ اور برتاؤ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 2.25 لاکھ مریضوں میں کینسر کی تشخیص ہوتی ہے، اور ان میں سے 10 سے 12 ہزار شوکت خانم لیتا ہے. باقی شوکت خانم نہیں آ سکتے، ان کو باقی ہاسپٹلز میں جانا پڑتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں، کیونکہ شوکت خانم کے پاس کیپیسٹی اتنی نہیں ہے تو وہ 10-12 ہزار مریض ہی لیتے ہیں، باقی مریض ظاہر ہے وہ باقی ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. اور سب سے مہنگا اس کا علاج ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور میں پڑھ رہا تھا رپورٹ کہ 2021 میں WHO نے یہ بتایا کہ پوری دنیا میں 2 کروڑ لوگ جو ہیں 2021 میں 2 کروڑ کینسر سے متاثر ہوئے، اور ان میں سے 1 کروڑ کی جو ہے وہ اموات ہوئی پوری دنیا میں. اور جو بریسٹ کینسر ہے، پاکستان میں ہر سال 90,000 خواتین میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوتی ہے، جن میں سے 40,000 جان سے جاتی ہیں، اور یعنی ہر 9 میں سے 1 فیمیل جو ہے وہ رسک کے اوپر ہے، اور ہر 13 منٹ بعد ایک خاتون میں جو ہے وہ تشخیص ہوتی ہے بریسٹ کینسر کی. یہ ہیں کچھ اعداد و شمار کینسر کے حوالے سے. اور ان لوگوں نے یہ پراپیگنڈا کیا، لوگوں نے ریئیکٹ کیا، اور لوگوں نے شوکت خانم کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈونیشنز دیں آن لائن. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے آج تک چند ایک بار وہی میسیج پہ جو آپ 7770 پہ میسیج کرتے ہیں، میں نے وہ ڈونیٹ کیا ہے. شوکت خانم کو میں نے جو ہے وہ کبھی اس سے زیادہ نہیں کیا، لیکن 2 وجوہات سے. ایک، جو میں نے یہ ویڈیو کرنے کے لیے شوکت خانم کے حوالے سے چیزیں پڑھی، دیکھیں اور تھوڑی سی ریسرچ کی، اور دوسرا جو حامد میر کی بغض اور جو نفرت اور جلن ہے ان کی شوکت خانم کے لیے، جو لوگ ڈونر ہیں ان کو جو بدظن کرنے کی کوشش کی ہے کالم لکھ کے، اس کے بعد میں نے یہ تہیہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انشاءاللہ پر منتھ انشاءاللہ میں ڈونیٹ کروں گا شوکت خانم کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے. تو یہ بڑا اچھا ہوا ہے ان لوگوں کی نفرت کی وجہ سے کہ دیکھیں آپ یہ سٹوری نہ لگاتے شوکت خانم کے حوالے سے تو میں نے کہاں پڑھنا تھا اتنا زیادہ. ٹھیک ہے، مجھے یہ پتا تھا کہ بہت بڑا کام ہے، عمران خان بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، لوگوں سے سنتے ہیں کس طرح سے وہاں پہ علاج ہوتا ہے ساری چیزیں. لیکن کبھی بھی میں اس طرح سے ڈونر نہ بنتا اگر یہ حامد میر کالم نہ لکھتے اور یہ جو انہوں نے کل اخبار میں پرسوں کیا ہے وہ نہ کرتے تو میں کبھی بھی یہ نہ کرتا. تو اب آ جائیں جناب، یہ جو شوکت خانم کا اس کے اوپر موقف ہے، ان کا ایک تو وہ ظاہر ہے سارا بتایا نا کہ شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کا قیام 1994 میں عمل میں آیا تھا، جس کا مقصد کینسر کے تمام مریضوں کو علاج فراہم کرنا تھا، قطع نظر اس کے کہ وہ ادائیگی کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں. ملک اور بیرون ملک پاکستانی قوم کی جانب سے دل کھول کر مدد اور حمایت کی وجہ سے جو شوکت خانم میں وہ 75% زائد مریضوں کو گزشتہ 3 دہائیوں سے کینسر کا مفت اور عالمی معیار کا جدید علاج فراہم کر رہا ہے. حالیہ دنوں میں اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے تناظر میں شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ ادارے کے چیئرمین عمران خان یا کسی دوسرے فرد یا ادارے کی جانب سے اس کے فنڈز کا کبھی بھی غلط استعمال نہیں ہوا اور نہ ہی انہیں کسی دوسرے مقصد پر خرچ کرنے کے لیے منتقل کیا گیا ہے. شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کا 2 ٹوک موقف یہ ہے کہ اس کے تمام فنڈز بشمول وہ فنڈز جنہیں انڈومنٹ فنڈ کے لیے سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کو صرف اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ مقصد کینسر کے مریضوں کو عالمی معیار کا علاج فراہم کرنا ہے. شوکت خانم میموریل ہاسپٹل ٹرسٹ کی جانب سے انڈومنٹ فنڈ قائم کیا گیا تھا تاکہ فنانشل سیکورٹی حاصل کی جا سکے اور ساتھ ہی طویل المدت اخراجات کا بندوبست کیا جا سکے. انڈومنٹ فنڈ کی نگرانی انویسٹمنٹ کمیٹی کرتی ہے اور انڈومنٹ فنڈ کی تمام سرمایہ کاری اس کمیٹی کی سفارشات پر کی جاتی ہیں. چیئرمین نے تنہا کبھی کوئی سرمایہ کاری کا فیصلہ نہیں کیا. یہ بات اہم ہے کہ اس انداز سے کی جانے والی تمام سرمایہ کاری ایسے فنڈ سے کی جاتی ہے جو زکوٰۃ سے حاصل شدہ فنڈز نہیں ہوتے، یعنی جو زکوٰۃ ہے وہ انڈومنٹ فنڈ میں نہیں لگتی، جو دیگر رقوم ہیں وہ لگتی ہیں، اور زکوٰۃ کے تمام تر فنڈز براہ راست مریضوں پر اسی سال خرچ کر دی جاتے ہیں جس سال یہ جمع کیے جاتے ہیں. 2008 میں انڈومنٹ فنڈ سے $3 ملین کی سرمایہ کاری عمان میں کی گئی تھی. اس سرمایہ کاری میں یہ ضمانت حاصل تھی کہ قبل از وقت پیسے نکالے جا سکتے ہیں اور اس میں سرمایہ کی 100% گارنٹی حاصل تھی. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک فنڈ آپ کے پاس زیادہ ہے آپ کہیں پہ انویسٹ کر دیں جو سیکیور ہو، جس طرح سے ابھی یہ ڈیم فنڈ کے اوپر جو چیختے ہیں یہ کہ ثاقب نثار صاحب گھر لے گئے ہیں، 1 روپیہ ثاقب نثار صاحب کو اس میں کوئی رول نہیں تھا کہ ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جائے، وہ سارے کا سارا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا اور سپریم کورٹ میں نے وہ انویسٹ کرا دیا کہ روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس کو ہم انویسٹ کر دیتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اس فنڈ کے اوپر پیسے آتے رہیں، بجائے اس کے کہ روپیہ ڈی ویلیو ہوتا جائے. جو مثال کے طور پہ آج 10 ارب ہے وہ 4 سال بعد
جو ہے وہ بہت کم تعداد میں ہو، تو کیونکہ روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ بہت سے ادارے یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس میں بتایا گیا کہ 2015 میں ٹرسٹ نے اپنا قبل از وقت پیسہ نکالنے کا آپشن استعمال کیا اور $3 ملین کی تمام تر رقم واپس لی گئی۔ ٹرسٹ کی جانب سے فنڈز کی ریکوری کے حوالے سے تمام تر معلومات متعدد مرتبہ عوام کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہیں۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ اگرچہ سرمایہ کاری کی وجہ سے ٹرسٹ کو ڈالرز کی مد میں کوئی منافع نہیں ہوا، لیکن روپے کی مد میں ضرور فائدہ ہوا، کیونکہ ڈالر کو روپے میں تبدیل کرنے کا فائدہ شوکت خانم ٹرسٹ کو ہوا۔ ٹرسٹ کے تمام لین دین، سرمایہ کاری اور انڈومنٹ فنڈ کی رقم کہ تمام تر معاملات کی مناسب انداز میں آڈیٹنگ ہوتی ہے اور اس کی فائنینشیل رپورٹس بھی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ سرمایہ کاری اور اس کے بعد رقم کی واپسی کی معلومات بھی عوام کے لیے دستیاب ہیں۔ آخر میں ڈونیشن کی مد میں ٹرسٹ کو ملنے والی رقوم کا بھی مکمل آڈٹ ہوتا ہے اور یہ آزادانہ انداز سے تھرڈ پارٹی سے کرایا جاتا ہے، جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس ملک میں بھی کرایا جاتا ہے جہاں سے یہ فنڈز حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا شفافیت ہو؟ جس ملک میں سے پیسے آتے ہیں وہاں پہ بھی اس کو آڈٹ کرایا جاتا ہے، تمام آڈٹ رپورٹس موجود ہیں، اور عمران خان نے باقاعدہ یہ ڈکلیئر کیا تھا 2015 میں کہ یہ سارے پیسے واپس آ گئے ہیں جو انویسٹ کیے گئے تھے۔ اس کے بعد 30 سال سے زائد عرصے سے ٹرسٹ اور لاکھوں مخیر افراد کے اعتماد کی وجہ سے ہر سال 45 سے 50 ہزار مریضوں کا علاج لاہور اور پشاور کے اسپتالوں میں کیا جاتا ہے۔ وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں کسی دوسری جگہ عالمی معیار کا کینسر علاج ممکن نہیں ہوتا۔ یہ جو 40 سے 50 ہزار لکھا ہوا ہے نا، 45 سے 50 ہزار، یہ اسی طرح سے ہے کہ 12-1 ہزار جو ہیں وہ آتے ہیں جو رجسٹر کیے جاتے ہیں مکمل علاج کے لیے، اور جو 35 ہزار ہیں وہ فالو اپ کے اوپر ہوتے ہیں، اور ٹوٹل جو لوگ ان کے مختلف سیٹ اپس کے اوپر آتے ہیں تشخیص کے لیے، ان کی تعداد 40 سے 50 ہزار ہے۔ اس کے بعد لکھا گیا ہے، بتایا گیا کہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں کسی دوسری جگہ عالمی معیار کا کینسر کا علاج ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہسپتالوں میں علاج کے اخراجات کی صلاحیت نہ رکھنے والے مریضوں کا مفت کینسر علاج کیا جاتا ہے۔ ڈونیشن دینے والوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے الزامات عائد کرنا مریضوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہ بالکل یہ حامد میر جیسے لوگ جو نواز شریف اور شہباز شریف، مریم نواز، شریف خاندان، پی ڈی ایم، مولانا فضل الرحمان کو خوش کرنے کے لیے، زرداری کو خوش کرنے کے لیے شوکت خانم کے خلاف لکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ بڑا ٹرسٹ، حامد میر صاحب کو کرنا یہ چاہیے کہ انہوں نے جتنی فنڈنگ دی ہے شوکت خانم کو وہ ایک رقم بتا دیں، اور کوئی بھی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ یا پاکستان سے کوئی، وہ ان کو وہ پیسے واپس کر دے گا جو ان کا، وہ کہتے ہیں کہ میں ناقابل معافی ہے میرے نزدیک، یہ عمران خان نے بڑا ظلم کیا تھا، یہ جو $300 انویسٹ کیا تھا یہ بڑا غلط کیا تھا، تو یہ بہت بڑا انکشاف جو ہے عمران خان نے عدالت میں کر دیا، کیونکہ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ پیچھے سے یہ سارا گیم کھیل رہی تھی، تو اس لیے حامد میر صاحب کو جو ہے وہ پیسے واپس ہو سکتے ہیں۔ وہ بتا دیں انہوں نے شوکت خانم کو آج تک کتنے پیسے دیے ہیں، تاکہ ان کو وہ پیسے جو ہے وہ ایک فنڈ اکٹھا کر کے ان کو وہ پیسے دیے جا سکے، بجائے اس کے کہ وہ دیگر ڈونرز کا جو ہے وہ دماغ میں شکوک و شبہات ڈالیں اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ عالمی معیار کا کینسر علاج فراہم کرنے کے اخراجات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور ایسے میں ٹرسٹ کی انتظامیہ اپنے عزم پر قائم ہے جس کے تحت مریضوں کو عالمی معیار کا علاج فراہم کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اپنی ساکھ اور معیار کو برقرار رکھنے کے لیے مالی شفافیت کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ ان کا موقف تھا۔ بہت سی چیزیں مجھے بھی پہلی بار شوکت خانم کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا پتہ چلی ہیں، تو یہ اچھا کیا یہ حامد میر صاحب جیسے لوگوں نے کہ شریف خاندان اور پی ڈی ایم کو خوش کرنے کے لیے اور عمران خان کی بغض اور نفرت میں شوکت خانم کے خلاف اپنی جو اندر کا گن تھا وہ نکالا ہے، بڑا اچھا ہوا ہے، اور اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ نئے ڈونرز انشاءاللہ شوکت خانم کو ملیں گے، اور انشاءاللہ شوکت خانم جب کراچی شروع ہوگا دسمبر 2023 میں، اللہ کرے اس کے بعد کوئٹہ بننا ہے، اور اللہ کرے اس کے بعد ایک جو ہے وہ عمران خان صاحب ساؤتھ پنجاب میں بنائیں، ملتان یا بہاولپور میں یہاں بنائیں یا میاں والی بنا لیں، اور مزید شوکت خانہ بنے، ہر جگہ بنے، پنڈی میں بنے، اسلام آباد میں بنے، ہر جگہ شوکت خانہ بننے چاہیے تاکہ عالمی معیار کے مطابق علاج ہو، اور لوگوں کے جو عطیات ہیں، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے یا دیگر ڈونیشنز ہیں وہ ٹھیک طرح سے اس کینسر کے مریضوں پر خرچ ہوں اور لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ بچائی جا سکیں، اور جتنے زیادہ لوگوں کی جانیں بچیں گی جتنے زیادہ لوگوں کا علاج ہوگا اتنا زیادہ یہ جو بغض اور نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں جن کے اندر شریف خاندان کی محبت اور عمران خان کی نفرت اس حد تک بھری ہوئی ہے کہ ان کے اندر کا گند باہر آ رہا ہے، تو ان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ شوکت خانم کو کی اس کی انتظامیہ کو توفیق دے کہ وہ مزید لوگوں کا علاج کرے، اور جو لوگ شوکت خانم کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں مزید برکت ڈالے، کیونکہ 100 روپے آپ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، 100 یا پتہ نہیں وہ 1000 میں کہیں سن رہا تھا، تو وہ ایک اینٹ
اور اگر آپ وہ انہوں نے سارا بتایا ہوا تھا کہ 5 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی نام وغیرہ کہیں لکھتے ہیں، اور 20 لاکھ تو آپ کوئی روم وغیرہ بھی وہ کر سکتے ہیں، اس طرح کی وہ ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں۔ وہ خیر ڈیٹیلز وہ مختلف جگہوں پہ ان کی آتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 20 ارب روپیہ شوکت خانم کو چاہیے، اور لوگ جو ہیں وہ ہر سال ملنے والی ڈونیشنز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مزید انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔